جی بہت شکریہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹیکنالوجی کا جو کنٹراسٹ جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ اگر آپ یہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ یہ کنٹراسٹ کیسے ہے تو اور یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے۔ انڈیا آگے ہے، پاکستان پیچھے ہے۔ دونوں ملک اپنے اپنے طریقے سے پروگرس کر رہے ہیں، مگر ان کی راہیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ انڈیا نے اسکیل حاصل کر لیا ہے، وہ دنیا کا بیک آفس بن گیا ہے، ملٹی نیشنل فرمز کے لیے سافٹ ویئر پروڈیوس کرتا ہے، گلوبل انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے، اور بنگلور اور حیدرآباد جیسے آئی ٹی ہبز میں ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے انڈیا نے۔ صرف 2023 میں انڈیا کے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس جو ہے یو پی آئی نے 90 بلین سے زیادہ ٹرانزیکشنز پروسیس کیے، جو ثابت کرتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صرف ایلیٹس تک لمیٹڈ نہیں رہی۔ جو انڈیا کا اسپیس آرگنائزیشن ہے اسرو کے اسپیس مشن یہ دکھاتے ہیں کہ انڈیا صرف سروس پرووائڈر نہیں ہے، بلکہ انڈیا ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ریسرچ کا بھی ایک سیریس پلیئر ہے۔ دنیا بھر میں انڈیا کو ایک ٹیکنالوجی پاور ہاؤس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا راستہ مختلف ہے۔ اس کی اسٹرینتھ اسکیل میں نہیں بلکہ ایڈیپٹیبلٹی میں ہے۔ فری لینسنگ گلیمرس نہیں ہوتی، لیکن اصل طاقت اسی میں ہے۔ پاکستان فری لینسنگ نیشنز میں ٹاپ 5 میں شامل ہے، اور اس کے آئی ٹی ایکسپورٹس چھوٹے ہونے کے باوجود اس کی اکانومی کا جو سائز کے مطابق تیزی سے گرو کر رہے ہیں۔ یہ ایک یوتھ فل پاپولیشن کا اظہار ہے، جو انفراسٹرکچر چیلنجز کے باوجود گلوبل مارکیٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہر پاکستانی فری لینسر جو ڈالرز میں کما رہا ہے، اس کے پیچھے ایک گھرانہ ہے جو غریبی سے نکل رہا ہے۔ یہ امپیکٹ جی ڈی پی رینکنگز میں شاید نظر نہ آئے، لیکن گراس روٹ لیول پر یہ تبدیلی لا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انوویشن کے حوالے سے پاکستان دھیرے لیکن ایک ہوپ فل گروتھ دیکھ رہا ہے۔ فن ٹیک، ہیلتھ جو ہے فائنینشیل ٹیکنالوجی اور ہیلتھ ٹیکنالوجی، اور ای کامرس میں جیسے بائکیا، دراز اور ایئر لفٹ جیسے اسٹارٹ اپس لوکل انٹرپرنورس کی کریٹیوٹی کا ثبوت ہیں۔ وہی انڈیا اسپیکٹرم کے اوپر اینڈ پر ڈومیننٹ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچ، گلوبل پیٹنٹس اور بلین ڈالرز اسٹارٹ اپس اس کا حصہ ہیں۔ آخر فیکٹس کیا کہتے ہیں؟ انڈیا ایک جائنٹ ہے جو گلوبل ریکگنیشن رکھتا ہے۔ پاکستان ایک چیلنجر ہے جس میں چھپا ہوا پوٹینشیل ہے۔ انڈیا اسٹرکچر کا نمونہ ہے، پاکستان امپرووائزیشن کا نمونہ ہے۔ انڈیا کا رسک انیکوالٹی ہے۔ اگر رورل انڈیا کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ اس کی پروگرس کو انڈرمائن کر دے گا۔ پاکستان کا رسک انسٹیبلٹی ہے۔ اگر انفراسٹرکچر اور پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہوئی تو فری لینسنگ کی سکسیس فریجائل رہے گی۔ تو اصل سچ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ انڈیا پاکستان سے گراس روٹس ایڈیپٹیبلٹی سیکھ سکتا ہے، اور پاکستان انڈیا سے انفراسٹرکچر اسکیلنگ۔ اگر دونوں صرف رائیولز بنے رہے تو گیپ بڑھتا رہے گا، لیکن اگر دونوں کوآپریٹ کریں تو ساؤتھ ایشیا کو ایک گلوبل ڈیجیٹل ہب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر ایسا ہو گیا تو انڈیا اور پاکستان ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ اور ٹیکنالوجی ہب بن سکتا ہے۔